دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 34ویں یعنی آخری سلطان سلطان عبدالحمید کے بارے میں۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ میں نے سلطان عبدالحمید کو عثمانیہ سلطنت کا آخری سلطان کیوں کہا؟ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ نہیں تھے، بلکہ ان کے بعد بھی 2 سلطان اور بھی ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں سلطان نام کے سلطان تھے، یعنی سلطنت کی اصلی پاور ان سے چھین لی گئی تھی اور سلطنت کی پاور ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی جو خود سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ دوستو سلطان عبدالحمید سیکنڈ نے سلطنت عثمانیہ کی جب کمال سنبھالی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ بدیسی قرضوں میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی دشمن فوجیں موقع پا کر سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہی تھیں۔ اور دوستو سلطنت عثمانیہ کی ان تمام کمزوریوں کی صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ سلطان عبدالحمید ثانی کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بننے سے پہلے تقریباً 150 سال پہلے کے جتنے بھی سلطان رہے تھے وہ زیادہ تر عیاش اور آلسی قسم کے انسان تھے، اور بے پناہ عیاشیوں اور مستیوں کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کمزور ہو گئی بلکہ ساتھ ساتھ ان کی فضول خرچی سے سلطنت عثمانیہ بدیسی قرضوں میں بھی ڈوب گئی۔ لیکن وہیں دوسری طرف سلطان عبدالحمید ایک نیک اور سادہ مزاج انسان تھے، بلکہ زیادہ تر ہسٹورین کا یہ ماننا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کو سلطان عبدالحمید سیکنڈ ہی وہ سلطان تھے جو سب سے زیادہ نیک اور مذہبی انسان تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے، شراب یا ان جیسی دوسری چیزوں سے بہت زیادہ دوری بنا کر رکھتے تھے۔ دوستو شاید یہ ایک کڑوا سچ بھی ہے، ارطغرل الغازی سے لے کر سلطان محمد فاتح تک سلطنت عثمانیہ کے سارے حکمران مذہبی اور نیک اور سادہ مزاج تھے، لیکن سلطان محمد فاتح کے بعد اس سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو اکا دکا ہی ایسے حکمران نصیب ہو پائے تھے۔ دوستو 1876 میں سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ جس وقت آپ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے تو اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے وزیر یعنی مدحت پاشا نے عبدالحمید ثانی کے سامنے سلطان بننے کے لیے کئی شرطیں رکھیں۔ اس میں سے ایک بڑی شرط یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے سارے سسٹم کو ڈیموکریسی میں بدل دیا جائے، یعنی سلطنت عثمانیہ میں باقاعدہ پارلیمنٹ بنائی جائے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سلطنت عثمانیہ کے سارے لوگ مل جل کر سلطنت عثمانیہ کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی دوستو یہ بات کلیئر تھی کہ سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون پاس ہو جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی ساری پاور اس پارلیمنٹ کے پاس چلی جاتی جسے سلطنت کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے بعد بچی کچی پاور اگر کسی کے پاس ہوتی تو وہ سلطنت کے وزیر کے پاس ہوتی، نہ کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے پاس۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے حالات کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ شرط منظور فرما لی، لہٰذا سلطان عبدالحمید نے سلطان بنتے ہی سلطنت میں یہ قانون لاگو کر دیا۔ سلطنت میں یہ قانون لاگو ہو جانے کے بعد سلطنت کے ہر شخص کو برابری کا حق حاصل ہو گیا تھا، چاہے کوئی بھی انسان عقل مند ہو یا بے وقوف، وہ سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں میں اپنی ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ دوستو اس قانون کی وجہ سے وہ لوگ بھی سلطنت عثمانیہ کے محل میں اپنی اونچی اونچی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، جو لوگ رسیا، فرانس اور یوروپ جیسے بڑے بڑے دیشوں سے متاثر تھے، یعنی ان جیسے دیشوں سے انسپائر تھے، اور ظاہر ہے یہ وہ دیش تھے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ان دیشوں کو سلطنت عثمانیہ میں لیے جانے والے بڑے بڑے فیصلوں کو جب کبھی بھی رگمانا یا ٹلوانا ہوتا تھا تو محل میں موجود ان لوگوں کے ذریعے سے ان فیصلوں کو ٹلوا دیا کرتے تھے جو لوگ ان سے گلے ملے رہتے تھے اور ان جیسے نظریہ رکھتے تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے یوروپ میں موجود یہودی اور عیسائیوں کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا تھا، جس میں وہ شاید کامیاب بھی ہوئے، لیکن دھیرے دھیرے سلطان عبدالحمید اس خطرے کو بھاپ گئے تھے۔ کچھ مہینے بعد سلطنت عثمانیہ میں یہ قانون ختم کر دیا گیا، پھر سے سلطنت عثمانیہ کی ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور سلطان عبدالحمید کے ایسا کرنے پر تمام یورپی بڑی بڑی طاقتیں سلطان عبدالحمید کے خلاف ہو گئیں۔ مصر اور عرب جیسے دیش پہلے سے ہی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لہٰذا انہیں موقع ملتے ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ سربیا، بلغاریہ اور مونٹیگرو جیسے چھوٹے چھوٹے عیسائی دیش جو کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہی جنگوں میں لڑا کرتے تھے،
وہ تمام دیش بڑے بڑے یورپی طاقت کے دباؤ میں آ کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی سلطنت عثمانیہ ہر طرف سے مشکلوں میں گھر چکی تھی۔ ایسے میں موقع دیکھ کر 1877 میں روس نے بھی سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کی فوج بلکان کے راستے سے سلطنت عثمانیہ میں گھستی چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں روس کی فوج سلطنت عثمانیہ کی فوج کو ہرا کر سلطنت عثمانیہ کے بہت اندر تک چلی آئی۔ ان دنوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روس کی فوج سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی استنبول یعنی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گی، لیکن اچانک سے ان دونوں فوجوں کے بیچ میں برطانیہ یعنی برطانیہ نے مداخلت کر دی اور برطانیہ کے دباؤ میں روس کو سلطنت عثمانیہ سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ اور روس کے بیچ ہونے والے سمجھوتے میں کچھ ایسی شرطیں رکھی گئی تھیں جس سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ سمجھوتا کرانے کے بدلے میں برطانیہ اور فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ جہاں ایک طرف برطانیہ نے سائپرس چھین لیا تھا تو وہیں دوسری طرف فرانس نے ٹونیشیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس سمجھوتے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنی بڑی بڑی ریاستوں کو خود مختار یعنی آزاد کرنا پڑا تھا۔ دوستو، اس سمجھوتے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والا ہر شخص بدیسی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو کئی سالوں سے جنگ کرتے کرتے جنگ کی حالت میں تھی، اب وہ تھک چکی تھی۔ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت باقی نہیں تھی کہ آگے جنگ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے پورے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کی کچھ یہودی تنظیموں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور اس دور کی یہودیوں کی بہت بڑی تنظیم کا ایک بہت چھوٹا سا گروپ سلطان عبدالحمید کے سامنے حاضر ہوا، جس نے سلطان عبدالحمید سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں فلسطین میں اپنے دھرم کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی اجازت دے دیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو وہ سارا پیسہ دیں گے جس سے آپ بدیسی قرضے کو اتار سکیں، اور آگے بھی ہم آپ کو پیسہ دینا جاری رکھیں گے جب تک آپ کی سلطنت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ سلطان عبدالحمید کوئی لالچی یا بیوقوف انسان نہیں تھے، بلکہ وہ مذہبی اور نیک سادہ مزاج انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو آنے والے دنوں میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے برے حالات میں بھی سلطان عبدالحمید نے انہیں ایسا زبردست جواب دیا کہ یہودی گروپ کو فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا، اور ڈانٹتے ہوئے یہ جواب دیا کہ فلسطین میرے باپ دادا کی قائم کری ہوئی ریاست کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، جسے میں کسی بھی ایسے انسان کو نہیں دے سکتا جو اسے برباد کر دے۔ سلطان عبدالحمید کے اس جواب سے پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام یہودی طاقتوں نے یہ ٹھان لیا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے ہی رہیں گے، لہٰذا انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ینگ ترک نام سے ایک آرگنائزیشن کی نیب رکھی، یعنی ایک تنظیم بنائی جس میں ان ترکی لوگوں کو شامل کیا گیا تھا جو پیدائشی طور پر تو ترکی کے رہنے والے تھے مگر وہ فرانس اور یورپ میں رہا کرتے تھے، اور ان کی سوچ اور ان کا نظریہ بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھا، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو، دھیرے دھیرے یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور آخرکار 1908 میں ایسا وقت بھی آیا کہ تنظیم نے سلطان عبدالحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ سلطنت میں دوبارہ وہی ڈیموکریسی کا قانون لاگو کریں جو پہلے کیا گیا تھا۔ اس بغاوت کی وجہ سے سلطان عبدالحمید نے پوری سلطنت میں دوبارہ ڈیموکریسی کا قانون لاگو کر دیا۔ ایک بار پھر سلطنت کی ساری پاور سلطان عبدالحمید کے ہاتھوں سے نکل کر اس پارلیمنٹ کے پاس پہنچ گئی جسے سلطنت کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن دوستو، یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ کچھ ہی دنوں میں سلطنت عثمانیہ میں ینگ ترک آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ میں جہاں کہیں بھی ینگ ترک کے لوگ موجود یا نظر آتے تھے تو ترنت انہیں گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ ینگ ترک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ادھیکاری بھی ڈر کی وجہ سے استنبول یعنی قسطنطنیہ چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو ینگ ترک آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا کرتی تھی، اس نے اس بغاوت کو کچھ ہی دنوں میں کچل کر رکھ دیا اور بغاوت کرنے والے بڑے بڑے سرداروں کو چن چن کر سزا دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے موجود سلطان یعنی سلطان عبدالحمید پر باغیوں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگایا گیا اور اسی آروپ کی وجہ سے آپ کو سلطنت عثمانیہ کی گدی سے ہٹا کر قید کروا دیا گیا اور آخرکار سن 1918 میں آپ کی قید کے دوران وفات ہو گئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد ان کے بھائی سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے،
لیکن دوستوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطان عبدالحمید کے بعد ہونے والے دونوں سلطان صرف نام کے سلطان تھے، ورنہ سلطنت کی اصلی پاور پارلیمنٹ اور فوج کے پاس تھی، اور دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ اپنی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ دوستوں سلطان عبدالحمید ثانی سن 1918 کو اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہوں نے جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے، شاید اسی وجہ سے آج بھی پوری دنیا میں ان کے دشمن ان کو بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی جہاں ایک طرف سارے فرانسیسیوں نے انہیں خونی بادشاہ کا لقب دیا، تو وہیں دوسری طرف یورپ نے بھی انہیں بدنام کرنے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آج بھی یورپ میں بہت ساری ایسی سیریز اور بہت ساری ایسی بکس لکھی گئی ہیں جس میں سلطان عبدالحمید کو ایک ظالم اور عیاش قسم کا انسان بتایا گیا ہے۔ کچھ کہانیوں میں تو ان کی طرف درجنوں بیویوں کو منسوب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا پورا محل عورتوں سے ہی بھرا رہتا تھا، اور حالانکہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ یہ سب کچھ بدلے میں کیا گیا ہے، ورنہ سچائی اس کے الٹ ہے۔ فی الحال کے لیے دوستو ہم اپنی آج کی ویڈیو کا بس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہمارے دوارا دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے دوست و احباب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔